الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد۔ آج کا موضوع کہ بیوی کے ساتھ ہمدردی کیجیے، بیوی کے ساتھ ہمدردی کیجیے۔ گزشتہ موضوع کی مناسبت سے اس بار بھی بیوی کے حقوق و فرائض کا تذکرہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب مرد اور عورت نکاح کے بندھن سے منسلک ہو جاتے ہیں تو یہ رشتہ میاں بیوی والا رشتہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رشتہ جس قدر نازک ہے اسی قدر ہی اس کے حقوق و فرائض پامال ہو رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً مرد کے حقوق و فرائض بتائے جاتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور نرم برتاؤ کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کریم و حدیث مبارکہ کی روح سے دونوں کے حقوق بتلائے گئے ہیں اور کسی کی حق تلفی ذرہ برابر بھی نہیں کی گئی۔ شادی کے بعد انسان کی زندگی کا کامیابی کا دار و مدار خوشگوار ازدواجی زندگی پر ہی موقوف آتا ہے۔ اگر یہ رشتہ پیار و محبت کی بنیاد پر قائم ہے تو یقیناً یہ بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ بیوی کو صرف گھر کی لونڈی ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کے احساسات اور جذبات کی قدر بھی کی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صنف نازک کے ساتھ احسان و بھلائی کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن کریم پر نظر دوڑائیے، ایک خوبصورت اصول بتایا گیا ہے قرآن پاک میں۔ فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خامد تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزارو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیویوں کی سفارش کی ہے خامدوں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمائی کہ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اپنے ماتحتوں میں بیوی کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ ماتحت اس وقت بنتے ہیں کہ جب آدمی پہلے تو اکیلا ہوتا ہے، جب اس کو ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تو اس کے آگے اس کے محتاط شروع ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو محتاط ہے وہ سب سے پہلے بیوی ہے۔ تو گویا بیوی کے لیے دو بڑی سفارشیں ہیں، ایک اللہ جل شانہ کی سفارش، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اور اس سفارش کی قدر وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کے احکام کی قدر ہوگی، اور وہ اس حکم کی وجہ سے بیوی سے محبت سے پیش آئے گا، اور ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کی سختی، ہر وقت کی بے رخی کی باتیں وہ کبھی ایسے نہیں کرے گا کہ کل قیامت کے دن وہ سوچے گا کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت کا حصہ نہ پا سکے کہ میرے بندے تو نے میری سفارش کا لحاظ کیوں نہ کیا۔ اگر اللہ سے یہ سوال کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے سب سے عظیم اور بہترین شوہر تھے۔ سبحان اللہ، سب سے مقدس مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی انتہائی خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد انہیں اکثر یاد فرماتے اور ان کا تذکرہ کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پر آئی۔ میں نے ان کو دیکھا تو نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کثرت سے تذکرہ کرتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے اور اس کے مختلف حصے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھجواتے۔ بس اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی، لگتا ہے کہ دنیا میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ تو ایسی تھی، یعنی اتنے عمدہ اوصاف والی تھی
اور ان سے میری اولاد بھی ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی امی عائشہ کے ساتھ بہت زیادہ انس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کا چبایا ہوا مسواک خود استعمال کیا اور گھریلو زندگی میں ہاتھ بٹایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مثالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، ان کو حبشیوں کا کھیل دکھایا، ان کے ساتھ دل لگی کی باتیں فرماتے۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک تھا، جسے ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ احسان و ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے تو اکثر اسے طنز کا نشان بنایا جاتا ہے، اور اکثر ان صنف نازک کے احساسات اور جذبات کو پامال کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، اور اسے خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ وہ خامد اسے خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو نیچے رکھا ہوا ہے، اپنی بیوی کو نیچ سمجھا ہوا ہے اور اپنے حکموں کے نیچے لگایا ہوا ہے، تو وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک پیغام ہماری مائیں، اللہ جزائے خیر دے ہماری ماؤں کو، جس طرح بیٹیوں کی تربیت کرتی ہیں اور انہیں گھریلو زندگی رہن سہن کے طریقے بتلاتی ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا۔ ماں کی محبت تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھو انداز کیا ہے ماں کا، کہ بہت پیار سے سمجھاتی ہے ماں اپنی بیٹی کو، اور سمجھانا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح ماؤں کی ذمہ داری ایک یہ بھی ہے کہ وہ بیٹوں کو بھی بیوی کے حقوق سکھائے۔ جس طرح بیوی بیٹی کو سکھاتی ہے اس طرح بیٹوں کو بھی سکھائے، اور انہیں ایک ہمدرد شوہر بننے کی ترغیب دے۔ انہیں بتائے کہ تمہاری بیوی بھی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا۔ اگر کبھی کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا اور اسے پریشان نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا۔ تو ایسا بیٹوں کو بھی سمجھائے۔ تو الغرض جب فریقین میں سے ہر فرد، یعنی کہ فریقین میں سے ہر فرد، میاں اپنی ذمہ داری، بیوی اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا تو ایک خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا، کیونکہ معاشرہ ان دو گروہ سے ہی پیدا ہوتا ہے، ان دو جوڑے سے ہی آگے معاشرہ بنتا ہے، نسلیں بنتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حقوق و فرائض مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام۔ محمد یحییٰ شاہ، پاکستان، پائندہ باد۔